ہر طرح کے رشتے ناطے میں مسائل جنم لے سکتے ہیں، پر بائبل مقدس ہمیں اس بات کے لیے آگاہ کرتی ہے کہ اے خداوند کہنے والا ہر کوئی خدا کی بات سے نہیں جائے گا، وہی جائے گا جو خدا کے کلام پر عمل کرے گا۔ اس لیے ہم اس بات کو دنیا کے رشتے ناطوں میں سیکھ کر آئے ہیں کہ آپس میں ہم نے کس طرح سے رشتوں ناطوں کو نبھانا ہے، اور محبت اور پیار کی ڈوری سے بندھے رہ کر قائم رہ کر ہم نے خداوند میں بڑھنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس میں ہم پترس رسول کے خط میں آتے ہیں، اور آج ہم اس کے پہلے باب کی 6 اور 7 آیت کو پڑھیں گے۔ کوئی بھی آپ میں سے اس کلام کو پڑھ کر برکت حاصل کر سکتا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں سے پترس رسول کا پہلا خط، پہلا باب اور اس کی 6 اور 7 آیت کو پڑھیں گے۔ تم خوشی مناتے ہو، اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ آمین۔ خدا کے کلام کا پڑھا گیا، سنا گیا۔ خدا ہمارے لیے ہمارے ایمان کو اسی طرح سے جلال، عزت، تعریف کا سبب بنائے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا ایمان لوگوں میں اور یسوع کے سامنے کیسا ہونا چاہیے؟ تعریف کے لائق، عزت کے لائق اور جلال کے لائق۔ ہاللیلویہ۔ ایمان لوگوں کے سامنے اور یسوع کے ظہور کے وقت، جب یسوع کی آمد ہو، کیونکہ یسوع کی جب آمد ہوگی اس سے پہلے لوگ اس قابل نہیں رہیں گے کہ ان کا ایمان بھی کوئی تعریف کر سکے، یہ بھی کوئی ایماندار بندہ ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں، وہ بھی بھٹک سکتے ہیں، وہ بھی بھٹک جائیں گے۔ لیکن کیا آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہمارا ایمان تعریف کے لائق ہوگا کہ ہمارا یسوع آ کر تعریف کرے؟ جیسے مکاشفہ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ میں تیرے ایمان کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ، تیرے کام ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے پر تیرے سامنے کچھ اور ہے۔ ہمارا ایمان بائبل مقدس بیان کرتی ہے بیش قیمت، سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سب سے زیادہ دنیا کے اندر لوگوں کو بیش قیمت کون سی چیز معلوم ہوتی ہے؟ سونا۔ اور اس کے لیے چاہے ایک چھوٹا سا ٹاپس، ایک چھوٹی سی وہ مل جائے تو لوگ اس کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں، کتنی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے وہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں، کتنا ایک دوسرے کہتے ہیں یہاں پر دیکھو وہاں پر دیکھو۔ یسوع مسیح نے کہا ایک عورت کے پاس 10 دینار تھے اور اس کا ایک گم گیا، اس نے پورے گھر میں جھاڑو لگایا، اس نے صفائی کی، اس نے دیکھا کہاں گرا ہے، جب تک اس کو مل نہیں گیا وہ اس کے لیے کوشش کرتی رہی، کیونکہ اس کے لیے بیش قیمت تھا۔ اسی طرح آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات پر غور کریں کون سی چیز ہمارے لیے اس دنیا میں بیش قیمت ہے، اور وہ ایمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو فانی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ مٹ جائے گی۔ پترس رسول ہی اپنے خط کے اندر اس بات کو بیان کر کر وہ کہتے ہیں ہوشیار رہو، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، دعا کرو، بیدار رہو، اور سب سے بڑھ کر کیا کرو؟ جو لوگوں میں نہیں رہے گی، محبت۔ کہا سب سے بڑھ کر کیا کرو؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو خدا تم میں رہے گا۔ اگر تم میں خدا ہوگا تو جب یسوع آئے گا تم ہی آسمان پر جاؤ گے، کوئی اور نہیں جا سکتا۔ جس کے دل میں نفرت ہوگی، کدورت ہوگی، خدا تو اس کی دعا نہیں سنتا، آسمان تو بڑی دور ہے۔ یسوع سے نے کہا ہیکل میں جب تو نظر گزراننے کے لیے جاتا ہے، اگر تیرے دل میں کسی کے لیے شکایت ہے، نظر وہاں چھوڑ، چیز وہاں چھوڑ، ہدیہ وہاں چھوڑ،
باقی قربانی کی چیزیں وہاں چھوڑ واپس جا. پہلے جس کے ساتھ شکایت ہے نا اس کے ساتھ شکایت دور کر. پھر تیری دعا، تیری نظر، تیرا ہدیہ، تیری قربانی خدا کے حضور میں قبول ہوگی. خدا کس پر نگاہ کرے گا؟ دل پر. ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم محبت میں کتنے زیادہ ہیں؟ ہم محبت میں کتنے بڑے ہیں یا کتنا کم ہے؟ اس کو کون دیکھے گا؟ ہمارا خدا دیکھے گا. کیونکہ باقی چیزیں دنیا کی یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، شاید جو چند روزہ چیزیں ہیں جو اس دنیا کی ہیں اس کے لیے شاید ہم آج دکھی بھی ہوتے ہیں یا غم بھی کرتے ہیں. شاید میرے پاس یہ ہوتا تو میں یہ کر پاتا، ہے نا؟ شاید میرے پاس یہ ریسورسز ہوتے تو میں آج یہ کر دیتا. شاید ہم اس کے لیے دکھ بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام میں بیان کرتا ہے یہ ساری چیزیں فانی ہیں، ان کے لیے غم زدہ یا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا خدا تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہے. جب اس پر خدا کے کلام میں سے تلاوت کر رہے تھے، اس میں پڑھ رہے تھے، خدا نے کہا تم کسی چیز کے لیے فکر مند نہ ہونا. آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے، آنے والا دن آپ فکر کرے گا. ہیلیلویا. کیونکہ دن کون دیتا ہے؟ تیری بدولت میری زندگی کے ایام بڑھتے ہیں اور سال زیادہ ہوتے ہیں. خدا دیتا ہے. تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے، یسوع یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تمہارے لیے خود فکر مند ہوں. پتر رسول اپنے خط کے اندر کہتے ہیں اپنی فکریں خداوند پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. ہیلیلویا. وہ ہمارے لیے فکر مند ہے. اس لیے آزمائش کا ہونا زندگی کے لیے ضروری ہے. امتحان کا ہونا زندگی کے لیے ضروری ہے. ایمانداروں کو بھی آزمائش میں سے گزرنا ہے، پھر ایماندار کا پتہ چلے گا ایماندار ہے بھی کہ نہیں. اس سے پہلے ہم اگر اپنی زندگی سے پہلے یسوع مسیح کی باتوں پر غور کریں تو یسوع مسیح نے کہا اپنے شاگردوں سے تم سے پہلے لوگوں نے نبیوں کو ستایا تھا، تم سے پہلے لوگوں نے ان کو مارا تھا، ان کو پیٹا تھا، ان کو قتل کیا تھا، ان کو نقصان پہنچایا تھا، تو تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کریں گے. صرف یسوع نے پہلے سے آگاہ کیا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کو صلیب اٹھانی پڑے گی، اس کو جس نے میری پیروی کرنی ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑے گا. کیونکہ زبور 34 کے اندر پڑھتے ہیں صادق کی مصیبتیں. ایماندار ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے. ہیلیلویا. ایماندار کو مصائب میں سے گزرنا پڑتا ہے. اور آج ہم اس بات کو سیکھیں گے، جانیں گے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ اس کے دو معنی ہیں. آزمائش کے دو طرح کے معنی ہیں. ایک ہے امتحان لینا. ایک کیا ہے؟ امتحان لینا. آزمائش کے معنی کیا ہے؟ امتحان لینا. اور دوسرا بدی کے لیے راغب کر لینا. بدی کے لیے راغب کر لینا. امتحان لینا اور بدی کے لیے راغب کر لینا، یہ دو معنی ہے اس کے. مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے. آزمائش مثبت بھی ہو سکتی ہے، منفی بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ یعقوب اپنے خط کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو خواہش ہے وہ حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے، اور گناہ جب جنتی ہے خواہش تو اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ موت پیدا ہوتی ہے. اور اگر ہماری خواہش اچھی ہے تو وہ جب جنم دے گی تو کس چیز کو دے گی؟ اچھائی کو دے گی. جب اچھائی جنم دے گی تو پھر اس کا مطلب ہے آزمائش پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، آزمائش نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، آزمائش اچھی بھی ہو سکتی ہے، آزمائش بری بھی ہو سکتی ہے. اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے مثبت سمت میں آزمائش کا ہونا ہماری زندگیوں میں خدا کی جانب ایک امتحان ہوتا ہے. مثبت جو آزمائش آتی ہے جب ہم خدا کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ خدا کی طرف بڑھنے میں ہمارے لیے ایک امتحان ہے خدا کی جانب بڑھنے کے لیے، جس میں ہمارے لیے مثبت سب کچھ ہونا ہوتا ہے. پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے کہ یسوع مسیح آزمایا گیا. جمعرات کو ہم نے اس بات کو سیکھا کہ یسوع کو آزمایا گیا، وہ بھی آزمائشوں میں سے گزرا. اور آزمانے والے نے کیا کچھ نہیں کیا. روپیہ پیسہ دکھا کر، دنیا کی شان و شوکت دکھا کر، یسوع کو کنگرے پر کھڑا کر کے، یسوع کو طرح طرح کی پیشکش کر کے
اور دنیا کے اندر آ کر لوگوں کے بیچ میں گھس کر اس نے لوگوں کے بیچ میں آ کر اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، طرح طرح کی آزمائشیں خداوند کے سامنے لے کر آیا، لیکن کلام میں لکھا یسوع ان سب میں ثابت قدم رہا، قائم رہا اور وہ گرا نہیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہمارے اندر خدا کا روح ہوگا تو ہماری آزمائش مثبت ثابت ہوگی، ہماری آزمائش ہمیں خدا میں بڑھائے گی، اور دوسری جانب اس کا ہمارے لیے روحانی ترقی کا سبب ہوگا۔ پہلے ہم آزمائش میں اندر جاتے ہیں خدا کی طرف، پھر اس میں دوسرا پوائنٹ کیا آئے گا، اگر ہم اس میں سکسیس ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے روحانی ہماری ترقی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس آزمائش میں جو ہم پر آئی، اگر ہم اس میں قائم رہ جاتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، پھسلتے نہیں، خدا کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹتے، خدا کا راستہ نہیں چھوڑتے، تو پھر ہماری روحانی ترقی ہو جائے گی، ہم روح میں بڑھ جائیں گے، ایمان میں بڑھ جائیں گے۔ اور دوسری جانب اگر منفی سمت ہوگی تو شیطان